لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. برادران ایمان اور بزرگان قوم، یہ خصوصی صدقہ ہے چاردہ معصومین کا اور اہل بیت اطہار کا. ان کے توسط سے آپ کی محترم اور مقدس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. قرآن کریم خالق کی کتاب ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے. یقیناً یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے تمام مسائلوں کا حل ہوتا رہتا ہے، اور اس کتاب کو عربی میں نازل کیا گیا ہے تاکہ تم صاحب شعور ہو جاؤ. اسلام کا ہر قانون، شریعت کا ہر قانون اس کتاب کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے، اور اس کتاب کو قیامت تک باقی رہنا ہے. یہ قرآن خالق کی کتاب ہے، مالک کی کتاب ہے، طیب و طاہر کتاب ہے. انسان کو یہ اپنا کاروان حیات منزل مقصود تک پہنچانے کی خاطر اس قرآن میں فکر سے کام لینا چاہیے، تدبر سے اور تعقل سے کام لینا چاہیے. نہ جانے انسان قرآن کی کون سی آیت میں تجھے ہدایت کی روشنی نصیب ہو جائے. یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور یہ قرآن شفا بھی ہے. تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ مسلسل اور متواتر ہر ذاکر سے ان مخصوص مجالسوں میں کہ جن کا آپ کی اس بستی میں انعقاد کیا گیا، کوئی نہ کوئی فضیلت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ سماعت فرماتے آ رہے ہیں. یقیناً تمام باتیں آپ کے حافظوں کے چلمنوں میں محفوظ ہوں گی اور ہونا بھی چاہیے.
دیکھیے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت تلاوت کی گئی، یہ قرآن مجید کا ایک بہت معروف سورہ ہے، سورہ نور۔ اور یہ سورہ نور قرآن مجید کا 24 نمبر کا سورہ ہے، اور یہ سورہ نور کی 36 نمبر کی آیہ کریمہ ہے۔ بہت اہم توجہات مجھے درکار ہوں گی تاکہ مجلس اپنے وقت کے اندر تمام ہو جائے۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو مفہومی ترجمہ ہے وہ آپ دیکھیے گا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ غور کریے گا کہ اللہ نے اجازت دی ہے گھروں میں اس گھر کو بلند کر دیا جائے کہ جس گھر میں ذکر الہی ہوتا ہو۔ کاش آپ توجہ فرما لیں، غور کریے گا، خالق کا پیغام ہے۔ روئے زمین پر اللہ نے گھروں میں اجازت دی ہے کہ ان گھروں کو یا اس گھر کو اس روئے زمین پر بلند کر دیا جائے کہ جس گھر میں نمبر 1 ذکر الہی کیا جاتا ہو اور صبح و شام تسبیح پڑھی جاتی ہو۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی اس میں 2 باتیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا گھر بلند کر دیا جائے، آپ کا گھر اپ کر دیا جائے، تو آپ اپنے گھروں میں 2 کام ضرور کریے۔ نمبر 1، اپنے گھر میں آپ اللہ کا ذکر کریے۔ نمبر 2، آپ اپنے گھروں میں صبح و شام تسبیح پڑھیے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر آپ اپنے گھروں میں یہ 2 کام کریے گا، ایک ذکر الہی کریے گا، صبح و شام تسبیح کریے گا، تو خداوند عالم آپ کے اس مکان کو، آپ کے اس گھر کو اس روئے زمین پر بلند کر دیتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی وہ مکان بلند نہیں ہوتا کہ جس گھر میں ذکر الہی نہ کیا جا رہا ہو۔ وہ مکان ہرگز بلند نہیں ہوتا کہ جس مکان میں، جس گھر میں تسبیح نہ پڑھی جا رہی ہو۔ وہ مکان کبھی بلند نہیں ہوتا کہ جس میں فحش باتوں کو سنا جا رہا ہو۔ وہ مکان ہرگز بلند نہیں ہو سکتا کہ جس میں ناجائز کلام سنا جا رہا ہو۔ توجہ چاہوں گا، وہ مکان ہرگز بلند نہیں ہوتا کہ جو خلاف اصول کام ہو رہا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہو مکان بلند ہو جائے تو آپ ذکر الہی کریے، اور دوسرے اس میں آپ صبح و شام تسبیح پڑھیے۔ غور کریے گا نوجوانوں، تمہیں میسج دے رہا ہوں۔ دیکھیے، مکان کبھی بھی آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ بنا کتنا خوبصورت ہے، کتنے عالی شان عمارت بنائی گئی ہے، کتنا اچھا اس میں ماربل بچھا دیا گیا ہے، کتنی اچھی اس مکان میں، اس گھر میں ٹائلز لگا دی گئی ہیں، تو آپ اس پر کبھی مت جایا کریں۔ خبردار یہ نہ سوچا کریں کہ مکان کتنا اونچا کر کے بنایا گیا ہے، کئی منزلہ عمارت یعنی اونچا کر کے بنایا گیا ہے، تو یہ مکان بہت اونچا ہے۔ خبردار جملہ کہوں اور آپ کے سماعتوں کا امتحان لوں، خبردار مکان اونچائی کے اعتبار سے بلند نہیں ہوتا ہے۔ آئے ہائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، غور کریے گا۔ مکان اونچائی کے اعتبار سے کبھی بلند نہیں ہوتا ہے۔ مکان وہی بلند ہوتا ہے کہ جس میں ذکر الہی کیا جا رہا ہو۔
نہیں ایسے نہیں پڑھوں گا، ذرا غور کریے گا. مکان اونچائی کے اعتبار سے مکان ہرگز بلند نہیں ہو سکتا ہے. مکان دوستو وہی بلند ہوتا ہے کہ جس میں ذکر الہی کیا جا رہا ہو، جس میں تذکرہ الہی کیا جا رہا ہو، جس میں تسبیح پڑھی جا رہی ہو. کہ نہیں قبلہ، ہم تو اسی مکان کو بلند سمجھتے ہیں کہ جس مکان میں اونچائی سے کر کے بنایا گیا ہو، کئی منزلہ عمارت ہو، ہم تو اسی کو بلند کہتے ہیں. خبردار، اگر اونچائی کے اعتبار سے مکان بلند ہوتا ہے تو خانہ کعبہ ہے ایک منزلہ عمارت. میں کچھ کہہ گیا، ذرا غور کریے گا نوجوانوں. بھائی خانہ کعبہ ہے ایک منزلہ عمارت، اور بادشاہ کا مکان مکے ہی میں کئی منزلہ اونچا کر کے بنایا گیا ہے. اگر مکان اونچائی کے اعتبار سے بلند ہوتا ہے تو کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ نہ کرو. بھائی اگر مکان اگر اونچائی کے اعتبار سے بلند ہوتا ہے تو کعبہ ہے ایک منزلہ عمارت، اور بادشاہ کا مکان ہے کئی منزلہ اونچا کر کے بنایا گیا ہے، تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ نہ کرو، سجدہ کرو بادشاہ کے مکان کی طرف. چونکہ آپ تو اونچائی کو بلند سمجھتے ہو کہ نہیں قبلہ، سجدہ ہوگا ایک منزلہ عمارت کعبے کی طرف، بادشاہ کے مکان کی طرف سجدہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ کے مکان میں کوئی علی جیسا پیدا نہیں ہوا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. سب مل کے بولیے گا. حیدری اور کیا آپ نے بادشاہ کے مکان کی طرف رخ کر کے سجدہ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ چونکہ اس میں کوئی علی جیسا نہیں آیا، کوئی اس میں علی جیسا پیدا نہیں ہوا ہے. شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں. 4 مصرے پڑھوں گا بس. شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی رہ جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ماشاءاللہ بڑی بیدار سماعت ہے الحمدللہ. اور کیا آپ نے تو مکان، کس مکان کو بلند کیا جاتا ہے؟ جس مکان میں ذکر الہی ہوتا ہو اور جس مکان میں تسبیح کی جاتی ہو، تسبیح پڑھی جاتی ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس مکان کو بلند کر دیتے ہیں. اچھا، مکان ذکر الہی سے بلند ہوتا ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے فلا تتخذوا قبورا، آپ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ. پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے، حدیث ہے آپ پیغمبر اسلام کی کہ آپ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ. یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس گھر میں ذکر الہی نہ ہوتا ہو اور جس مکان میں تسبیح نہ پڑھی جاتی ہو، وہ مکان قبر کی مانند ہے. یعنی جس میں کوئی تذکرہ الہی کرنے والا نہ ہو. اسی لیے تو ہماری قبر میں علی آتے ہیں. اور کیا آپ نے قبریں مت بناؤ.
اچھا دیکھیے، اگر کوئی گھر بہت اچھا بنا ہے اور اس میں تذکرہ الہی یا تسبیح نہ پڑھی جا رہی ہو تو وہ گھر چاہے کتنا بھی عالیشان بنا ہو، چاہے کتنا بھی خوبصورت بنا ہو، وہ گھر گھر نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، پیغام ہے۔ اگر گھر میں ذکر الہی نہ ہو تو وہ گھر گھر نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ذکر الہی کسی چادر کے اندر کیا جا رہا ہو، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، اگر گھر میں ذکر الہی نہ ہو تو گھر گھر نہیں ہوتا ہے، اور اگر ذکر الہی کسی چادر میں کیا جا رہا ہو تو وہ چادر چادر نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ گھر ہو جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ گھر والوں کو اہل بیت نہیں کہا جاتا، چادر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ چادر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ لیکن چادر، غور کریے گا، آج جو آپ یہ خانہ کعبہ پر غلاف دیکھتے ہو، یہ غلاف خانہ کعبہ پر کب سے اور کیوں، کیا ضرورت ہے کعبے کو غلاف کی؟ اچھا، یہ ہر سال کعبے پر کالے ہی رنگ کا غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ لال چڑھا دیا جائے، سفید چڑھا دیا جائے، سبز چڑھا دیا جائے، یہ کالا ہی کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ تو اس کی تاریخ تمہید میں بتا دوں آپ کو میں کہ ایک ڈیلیگیشن آیا اور اسے پتہ نہیں تھا کہ بیت کون سا ہے، اللہ کا گھر کون سا ہے۔ ایک حجرہ بنا ہوا تھا، اس کاروے نے پوچھا کہ بتاؤ بیت کون سا ہے؟ تو کچھ مسخرے لوگوں نے کہا، کسی اپنے دوست کے گھر کا پتہ دے دیا کہ یہ بیت ہے۔ اب اس ڈیلیگیشن نے، اس کاروے نے اس کے دوست کے گھر کا طواف کیا۔ چونکہ چند مسخرے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اکثر بستیوں میں ہوتے ہی ہیں۔ اب اس ڈیلیگیشن نے اس گھر کا، اس حجرے کا طواف کیا اور چلا گیا۔ شام ہوئی، جناب اسماعیل کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا نبی اللہ، آج تو غضب ہو گیا کہ ایک ایسے کارواں آیا تھا اور کسی نے کسی دوسرے کے مکان کا گھر کا پتہ دے دیا بیت کا، اور اس نے اس کا طواف کیا اور چلا گیا۔ تو جناب اسماعیل فوراً اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے والدہ ماجدہ اپنی چادر دے دیجیے۔ جناب حاجرہ نے اپنی چادر دی، اس چادر کا رنگ تھا سیاہ کالا۔ جناب اسماعیل نے اپنے ماں کے سر کی چادر کو لیا جو چادر تھی، اور انہوں نے بیت پر ڈال دیا اور یہ علامت قرار دی کہ دیکھو جس گھر پر یہ چادر پڑی ہوئی ہے وہ بیت ہے۔ ہائے ہائے، کاش میں سمجھا دوں آپ کو، دیکھیے ایسے میں مجلس نہیں پڑھوں گا، تھوڑا میرا ساتھ دیتے رہیے گا تبھی میں آگے بڑھوں گا۔ چادر کو لیا اور اس بیت پر ڈال دیا اور کہا یہ علامت ہے بیت ہونے کی کہ جس پر حاجرہ کی چادر پڑی ہوئی ہے وہ بیت ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کالا ہی غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ چونکہ جو چادر چڑھائی تھی کعبے پر جناب اسماعیل نے وہ کالے رنگ کی تھی، یعنی یہ نبی کی سنت ہے کہ کالا ہی غلاف چڑھایا جائے۔ تو میاں ابھی آپ نے غور نہیں فرمایا تو کب غور فرمائیے گا؟ اگر کسی مکان پر حاجرہ کی چادر پڑ جائے تو وہ گھر بیت ہو جاتا ہے، اور جن پر فاطمہ کی چادر آ جائے وہ اہل بیت ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ آباد رہی، یہ
اگر کسی مکان پر ہاجرہ کی چادر پڑ جائے تو وہ بیت ہو جاتا ہے، اور جن پر فاطمہ کی چادر آ جائے وہ اہل بیت ہیں، یہ علامت ہے۔ اچھا، جو آیت آپ نے سنی سورہ نور 24 نمبر کا سورہ اور 36 نمبر کی آیت کریمہ ہے کہ گھروں میں اس گھر کو بلند کرو کہ جس گھر میں ذکر الہی ہوتا ہو۔ غور کریے، بہت بڑا پیغام ہے خالق کا۔ وہ گھر کبھی بلند نہیں ہوتا میرے ہمسن بھائیوں کہ جس گھر میں گانا بجانا یہ کام کیے جاتے ہوں، تلاوت قرآن نہ کی جاتی ہو، ذکر الہی نہ کیا جاتا ہو، تسبیح نہ پڑھی جاتی ہو، اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، رحمان کا ذکر نہ کیا جاتا ہو، نماز نہ پڑھی جاتی ہو، ذکر الہی نہ کیا جاتا ہو، وہ گھر کبھی بلند نہیں ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے جب قرآن کی اس آیہ کریمہ کو، میں نے خود اس تفسیر کو پڑھا ہے، تفسیر نمونہ میں پیغمبر اسلام کے لیے یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر نے، نبی اللہ نے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو اپنے محترم صحابہ کے درمیان میں آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکرا، کہ روئے زمین پر گھروں میں اس گھر کو بلند کر دیا جائے، یعنی اللہ نے اجازت دی ہے۔ ہر مکان کو بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس مکان کو بلند کرنے کی اجازت ہے اس روئے زمین پر کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، جس گھر میں صبح و شام تسبیح پڑھی جاتی ہو۔ تو میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھدار ہیں، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور آسان سے لفظوں میں خطابت کر رہا ہوں۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اس قرآن کی اس آیت کو پڑھا تو میں نے خود تفسیر کو دیکھا ہے، تفسیر نمونہ کو، تو اب ایک پیغمبر اسلام کا ایک مسخرہ صحابی، اور کریے گا، ایک مسخرہ کھڑا ہوا اور مزاحیہ انداز میں، نوجوانوں اپنے ہمسن بھائیوں سے خطاب کر رہا ہوں، وہ مزاحیہ انداز میں مسکراتے ہوئے، قہقہ لگاتے ہوئے نبی اللہ سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے، اور اشارہ کرتا ہے، یا نبی اللہ، آپ نے کہا ہے روئے زمین پر اس گھر کو بلند کرو کہ جس گھر میں ذکر الہی ہوتا ہو۔ یا نبی اللہ، آپ یہ بتائیے کہ ان گھروں سے مراد کس کے گھر ہیں؟ غور کر رہے ہو نا، توجہ چاہوں گا۔ یا نبی اللہ، یہ بتائیے کہ ان گھروں سے مراد کس کے گھر ہیں کہ جن کو بلند کیا جا رہا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ ان گھروں سے مراد ہے انبیاء کے گھر، ان گھروں سے مراد ہے آدم کا گھر، ان گھروں سے مراد ہے ابراہیم کا گھر، ان گھروں سے مراد ہے موسیٰ کا گھر، ان گھروں سے مراد ہے عیسیٰ کا گھر، ان گھروں سے مراد ہے یوسف کا گھر، ان گھروں سے مراد ہے رسولوں کے گھر، ان گھروں سے مراد ہے انبیاء کے گھر۔ نہ جانے آپ توجہ فرما رہے ہو یا نہیں، غور کریے گا کہ یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ ان گھروں سے مراد کس کے گھر مراد لیے جائیں؟ کہ انبیاء کے گھر۔ تو اب ایک صحابی نے مسکراتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا، یا نبی اللہ، فَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ فاطمہ۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا غور کریے گا، تھوڑا سا بلند آوازیں بلند کریے گا۔ اگر جملہ پہنچ جائے تو اپنی آوازوں کو اتنے بلند کریے گا تاکہ محسوس ہو جائے کہ یقیناً یہ مجلس جنت البقیع میں ہو رہی ہے اور ہم تمام افراد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں۔ صحابی نے اشارہ کیا، فَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ فاطمہ۔ یا نبی اللہ، آپ نے کہا ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں، تو کیا ان گھروں سے مراد فاطمہ کا گھر نہیں ہے؟ ذرا غور کریے گا کہ یا نبی اللہ، آپ نے کہا انبیاء کے گھر مراد ہیں، تو کیا ان گھروں سے مراد، یعنی مزاحیہ انداز میں کہہ رہا ہے، کیا فاطمہ کا گھر بلند نہیں ہے؟
اللہ بیٹھے ہوئے تھے، اب کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ سن، فاطمہ کے گھر کی بات نہ کر۔ کچھ کہہ رہا ہو کہ یہاں بات ہو رہی انبیاء کے گھروں کی، اور اگر فاطمہ کے گھر کی بات کرے گا تو سن، میری بیٹی فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بس ذرا سب مل کے درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر ایک بار۔ سب مل کے بولیں۔ انبیاء کے گھر مراد ہیں۔ صحابی رسول نے کہا کہ فاطمہ کا گھر مراد نہیں ہے، کہ خبردار، بات ہو رہی تھی نبیوں کے گھروں کی، اگر فاطمہ کی بات کرے گا تو سن، فاطمہ کا گھر نبیوں کے گھروں سے افضل۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، کہیں آپ نے یہ بات ذوق محبت میں تو نہیں فرما دی کہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل؟ کہ یا نبی اللہ کیسے؟ کہ گھر وہ بلند ہوتا ہے کہ جس گھر میں جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو وہ مکان اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے۔ اگر بات کرے گا فاطمہ کے گھر کی، بھائی خاموش نہ رہ جائیے گا، تو سن، نبی اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ کے گھرانے میں ایک فرد ایسی ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت کا وار ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے۔ لبیک یا حسین، سب بولے مل کے، ہاتھوں کو بلند کر کے، لبیک یا حسین۔ کون سا گھر بلند ہوتا ہے؟ گھر وہی بلند ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کریے گا، آپ کا وہ گھر اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ جتنے زیادہ آپ اپنے گھروں میں تلاوت کلام الہی کریے گا، آپ کا وہ گھر بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو فاطمہ کا گھر بلند کیسے ہے؟ فاطمہ کے گھر میں دوسری دلیل دے رہا ہوں، غور کریے گا، اور لفظوں کو بدل رہا ہوں، غور کریے گا۔ چونکہ فاطمہ کے گھرانے میں ایک کردار علی ایسا ہے کہ علی کی ایک ضربت کا وار، ہلکا جملہ نہیں ہے خدا کی قسم، علی کی ایک ضربت کا وار ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے۔ دونوں جہان کی عبادتوں پر علی کا صرف ایک ضربت کا وار بھاری ہے، تو اس لیے فاطمہ کا گھر بلند ہے۔ کہ یا نبی اللہ دلیل کیا ہے؟ آئیے تاریخ کے دامن میں چلتے ہیں، آئیے تفسیر سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل کیسے ہے؟ تو تاریخ انبیاء بھی پڑھیے اور فاطمہ کے گھر کی تاریخ بھی پڑھیے۔ میاں انبیاء کے گھروں میں کسی نبی کا بیٹا بہکا ہوا، غور کریے گا، انبیاء کے گھروں میں نوح کا بیٹا بہکا ہوا، کنعان بہکا ہوا، کسی نبی کی زوجہ بہکی ہوئی، اور فاطمہ کا گھرانہ دیکھیے، اگر شوہر کو دیکھا جائے تو ولیوں کا سردار، باپ کو دیکھا جائے تو نبیوں کا سردار، فاطمہ کو دیکھا جائے تو عورتوں
بچوں کو دیکھا جائے تو جوانان جنت کے سردار۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، ماشاءاللہ۔ اور کیا آپ نے فاطمہ کا گھرانہ دیکھیے، اس گھرانے میں سب سردار ہی سردار ہیں۔ شوہر فاطمہ کے ولیوں کے سردار، فاطمہ کے بابا نبیوں کے سردار، فاطمہ عورتوں کی سردار، اور فاطمہ کے بچے جوانان جنت کے سردار، ہے یا نہیں؟ فاطمہ میں نے کئی کتابوں میں پڑھا ہے، اور مختلف کتابیں ہیں، مختلف روایات ہیں، آپ نے بھی بہت بار سنا ہے، لیکن واقعات سارے سنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی خطیب نیا گوشہ، نئے لفظ، نئی فکر مولا کی عطا سے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر دیتا ہے، اور نہ جانے کون سا جملہ اہل بیت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کی تو کسی کے پاس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ غور کریے گا، فاطمہ، دیکھیے فاطمہ کا مقام، جب فاطمہ گھر میں داخل ہوتی تھی نا، تو اجلسا بمجلس سے، لفظ کیا ہے؟ اجلسا بمجلس سے۔ پیغمبر اسلام کرتے کیا تھے؟ پیغمبر اسلام کھڑے ہوتے تھے اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ اچھا دیکھیں، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ پیغمبر اسلام صرف کائنات کا یہ ایک واحد کردار ہے، کون؟ جناب فاطمہ۔ جب داخل خانہ ہوتی تھی تو پیغمبر اسلام استقبال فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے تھے، فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام اگر علی آتے تھے تو ان کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن فاطمہ اگر آتی تھی تو ان کے احترام میں پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے تھے۔ ادھر جب ترتیب دیکھیے گا لفظوں کی، خدا کی قسم، ادھر جب علی گھر میں داخل ہوتے تھے تو فاطمہ علی کے احترام میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ بھائی نوجوان ہوں، ایسے تو میں پڑھنے والا نہیں ہوں، دیکھیے غور کریے گا، علی آتے تھے تو فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی، اور جب فاطمہ کھڑی ہوتی تھی تو ادھر پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے تھے۔ ادھر جب فاطمہ بنت اسد داخل خانہ ہوتی تھی تو ماں کے احترام میں علی کھڑے ہو جاتے تھے، علی کھڑے ہوتے تھے، ایسے سنیے گا، اگر علی کھڑے ہوتے تھے تو فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی، فاطمہ کھڑی ہوتی تھی تو ادھر پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، عصمت، نبوت، امامت، رسالت، سب ایک کو دیکھ کے کھڑا ہو رہا ہے یا نہیں؟ آئے ہائے میں قربان جاؤں عظمت ابو طالب پر۔ آئے ہائے، میں نے جملہ کہہ دیا، ابھی تک آپ سمجھے نہیں، غور کریے گا۔ قربان جاؤ، ہے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، احترام ابو طالب تو دیکھو۔ اگر ابو طالب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی ہیں، فاطمہ بنت اسد کھڑی ہوتی ہے تو علی کھڑے ہو رہے ہیں، علی کھڑے ہوتے ہیں تو فاطمہ کھڑی ہو رہی ہے، فاطمہ کھڑی ہو رہی ہے تو رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ اور جس کے احترام میں نبوت بھی کھڑی ہو رہی ہو، رسالت بھی کھڑی ہو رہی ہو، امامت بھی کھڑی ہو رہی ہو، عصمت بھی کھڑی ہو رہی ہو، ذرا صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
تھوڑا سا اور آگے آ جائے، نوجوان آ رہے ہیں تاکہ جگہ میں تھوڑا سا 1 انچ آپ آگے آ جائیے، انشاءاللہ بھی بہت جگہ ہے. آئیے نواب صاحب تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایک سب مل کے درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. باہر والے بھی مل کے جواب دے دیں. سلامت رہیں، آباد رہیں. اچھا، اب تاریخ کے دوسرے لفظ دیکھیے آپ. مجھے نہیں پتا کہ یہ جملہ کتنے آفاق اور کتنے بلندے پر جائے گا، کچھ کہا نہیں جا سکتا. اگر اہل بیت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کتنا بلند ہو گیا. غور کریے گا. پیغمبر اسلام تقریباً 3 مہینہ 6 مہینہ 9 مہینہ مسلسل پیغمبر اسلام کیا کرتے تھے؟ آپ پہلے جاتے تھے گھر سے مسجد کی طرف. نبی اللہ کہاں جاتے تھے؟ نبی اللہ پہلے جاتے تھے گھر سے مسجد کی طرف، اور مسجد میں ذکر الہی کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے. اور جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تب پیغمبر اسلام کہاں جاتے تھے؟ بتاؤ، گھبراؤ نہیں، تاریخ ہے نا. مجلس سے تو بہت سنتے ہو نا، کچھ یہاں سے لے کے جایا کرو اور اسے محفوظ رکھا کرو، تبھی تو فائدہ ہے بات پہنچانے کا اور بات لینے کا. پہلے پیغمبر اسلام کہاں جا رہے ہیں؟ بس 2 لفظ یاد کر لیجئے، میری محنت سوارت ہو جائے گی. پیغمبر اسلام، ان بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوں، اپنے ہمسن اور نوجوان بھائیوں سے خطاب کر رہا ہوں. یہ بزرگ، یہ جتنے میری عمر نہیں ہے نا اس سے زیادہ یہ مجلس سے سن چکے ہیں، نہ جانے کتنی مجلس سن چکے ہیں، ان سے مخاطب نہیں ہوں. غور کریے گا اور پیغام لے کے جائیے گا. پہلے پیغمبر اسلام گھر سے جاتے تھے مسجد کے طرف، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد کہاں جاتے تھے بتائیے؟ پھر آپ جاتے تھے در سیدہ کی طرف. گھبرا گئے؟ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا پیغام ہے، خدا کی قسم سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. اچھا، اب آ گئے آپ، اور آنے کے بعد کرتے کیا تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت النبوت تم پر میرا سلام ہو. پیغمبر اسلام کہتے تھے. اچھا، میں کہوں گا یا نبی اللہ، یہ جو اس دور میں ایک عجیب سی ہوا چل رہی ہے نا، تو میں کہوں گا یا نبی اللہ یہ بتائیے، آپ نے پہلے مسجد کی طرف جا کر اور بعد میں در سیدہ کی طرف آ کر کہیں آپ نے در سیدہ کی عظمت کو کم تو نہیں کر دیا؟ ہائے ہائے ہائے، ابھی تو آپ اس لیے خاموش ہو کہ آپ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں مولانا کہاں لے کر جا رہے ہیں. غور کریے گا، توجہ چاہوں گا. میں کہوں گا یا نبی اللہ، کہ آپ نے پہلے مسجد کی طرف جا کر اور بعد میں در سیدہ پہ آ کر کہیں عظمت سیدہ، وقار سیدہ، عظمت سیدہ کو آپ نے کم تو نہیں کر دیا ہے؟ آپ نے فاطمہ کی فضیلت کو گھٹا تو نہیں دیا ہے؟ آپ نے سیدہ کے وقار کو کم تو نہیں کر دیا ہے؟ بھئی ہمارے اعتبار سے ہم کم پڑھے لکھے افراد ہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں. یا نبی اللہ، ہم تو تبھی سمجھتے فاطمہ کی عظمت، آپ پہلے در فاطمہ پہ آتے اور بعد میں آپ مسجد کی طرف جاتے تو بہت سے افراد کو کہنے کا موقع مل جاتا. کمیاں دیکھو، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ پہلے مجلس اور بعد میں مسجد، پہلے مجلس کرو اور بعد میں مسجد جاؤ. یا نبی اللہ، کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ پہلے در فاطمہ پہ آتے اور بعد میں آپ مسجد کی طرف جاتے. یا نبی اللہ، آپ نے اس کے برعکس کیوں کیا؟ کہیں آپ نے وقار سیدہ کو گھٹا تو نہیں دیا ہے؟ کہ خبردار خبردار، غور کرنا، میں نے پہلے مسجد بلا کر اور بعد میں در فاطمہ پہ بلا
کچھ کہہ رہا ہوں. ذرا صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بہت توجہ چاہوں گا خدا کی قسم. سب مل کے درود پڑھے محمد والے محمد پر. سب بولیں. بہت آفاقی جملہ آنے والا ہے. سمجھ گئے تو خاموش نہ رہ جائیے گا. توجہ چاہوں گا. لفظوں کی کڑیاں چھوٹ نہ جائے, لفظوں کی کڑیاں ٹوٹ نہ جائے, ورنہ بات نہیں پہنچائے گی. خدا کی قسم, یا نبی اللہ کیوں آپ نے ایسا کیا کہ خبردار ہو جاؤ, میں نے پہلے مسجد اس لیے بلایا کہ اگر مسجد آ گئے ہو تو اب وضو کرو. ہائے ہائے ہائے, میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر آپ کہیں گے تو میں یہ مجلس کو روک دوں گا, آگے نہیں بڑھوں گا. تھوڑا سا میرا حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا. یا نبی اللہ, آپ نے پہلے مسجد کیوں بلایا, کس لیے بلایا؟ اگر آ گئے ہو تو اب وضو کرو. وضو کر لیا تو جسم پاک. بھائی وضو کیا تو جسم پاک ہوا. اب نماز پڑھو, نماز پڑھی تو روح پاک. پہلے وضو کرو, وضو کیا تو جسم پاک, نماز پڑھی تو روح پاک. اب آؤ در فاطمہ پر, جب تمہارا جسم بھی پاک ہو, جب تمہاری روح بھی پاک ہو. اب آؤ در سیدہ پر. اور بڑا جملہ کہوں, مولا طاقت دیں اگر. اب آؤ, دیکھو جناب فاطمہ کے وقار کو گھٹایا نہیں پیغمبر اسلام نے. جب جسم پاک ہو جائے تب در سیدہ پہ آؤ. جب تمہاری روح پاک ہو جائے تب در سیدہ پہ آؤ. تو جب مجلس ختم ہو جائے تو بعد میں آ کر اپنے خطیب کو پریشان نہ کیا کرو کہ قبلہ پوری مجلس تمام ہو گئی مگر بلا وجہ پھر بھی کچھ افراد جان بوجھ کر فرش عزا پہ کیوں نہ آئے, فرش عزا سے باہر کیوں رہ گئے, عزا خانے میں کیوں نہ آئے, باہر کیوں رہ گئے. تو میاں بس اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے, یا تو ان کا جسم نجس ہے یا روح نجس ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر ایک مرتبہ آپ یا علی بھی کہہ لو گے تو اور ڈبل عبادت میں ثواب ہو جائے گا. سب مل کے ایک مرتبہ یا علی کہیں تاکہ ختم قرآن کا ثواب بھی ہو جائے. سب مل کے جواب دیجیے گا. یا بڑی بیدار سماتے ہیں. ختم کر رہا ہوں میں, اور کریے گا. کون ہے فاطمہ؟ مجھے اس موقع پر علامہ اقبال یاد آتے ہیں. انہوں نے تقریباً فارسی میں ایک نظم لکھی ہے, اس کے تقریباً 50-60 اشعار ہیں اس نظم کے جو انہوں نے فارسی میں لکھی ہے علامہ اقبال نے. وہ کہتے ہیں کہ کون ہے فاطمہ؟ وہ کہتے ہیں مریم یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز. فاطمہ سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم صرف ایک نسبت کی وجہ سے صاحب کمال ہیں, اور وہ صرف ایک نبی کی ماں ہیں. اور زہرا 3 نسبتوں کی وجہ سے صاحب فضیلت ہیں. آن امام اولین و آخرین, نور چشمی رحمت للعالمین. فاطمہ کی پہلی نسبت یہ ہے کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہیں.
ہائے 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 کیا کہہ رہا ہوں میں، غور کریے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، ایک وجہ تو یہ ہے. اور پھر کہتے ہیں فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. ہائے 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 اللہ کی قسم. بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. فاطمہ اس کی زوجہ ہے کہ جس کے سر اقدس پر حل عطا کا تاج ہے. فاطمہ مرتضی کی مشکل کشا کی شیر خدا کی زوجہ ہے. اور کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ رضی اللہ کی زوجہ ہے، مرتضی کی زوجہ ہے. علی کو مرتضی کہا گیا ہے، جس سے اللہ راضی نہ ہو. ہائے 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 نوجوانوں، دیکھیے اگر آپ نہ بولیے گا تو مجھے پھر اس پر المیہ اور سوالیہ نشان لگانا پڑ جائے گا. یہ نہیں کہا کہ رضی اللہ، یہ کہا مرتضی کی زوجہ ہے فاطمہ، جس سے کبھی اللہ ناراض ہی نہ ہوا ہو. جو راضی کرنے کی کوشش کرے وہ علی نہیں ہے، جس سے کبھی اللہ ناراض ہی نہ ہوا ہو. اور اس سے بڑا جملہ کو میرا جملہ نہیں ہے، علامہ اقبال کا جملہ ہے. کون ہے فاطمہ؟ فاطمہ اس کی زوجہ ہے. پادشاہ کل بے ایوان او. میں ایک یونیورسٹی میں تھا، جب میں ایک ٹاپک پر سرچ کر رہا تھا میرے سامنے نظم آئی تھی، غور کریے گا. پادشاہ کل بے ایوان او، یک حسامو یک زیرا سامان او. آئے ہائے ہائے، ترجمہ سمجھ جاتی ہے تو خاموش نہ رہ جاتے. پادشاہو کل، دل چاہتا ہے کہ بار بار پڑھتا رہوں، بڑا لطف آتا ہے پڑھنے. پادشاہو کل بے ایوان او. فاطمہ اس کی زوجہ ہے کہ جس کے پاس، جس کے شوہر کے پاس صرف ایک چھوٹا سا مکان تھا. مکان وہی بلند ہوتا ہے جس میں ذکر الہی ہوتا ہو. کہہ رہا ہوں نوجوانوں، فاطمہ اس کی زوجہ ہے کہ جس کے پاس ایک چھوٹا سا مکان تھا اور صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ تھی، لیکن وہ کائنات کا حاکم تھا. کچھ کہہ رہا، وہ کائنات کا حاکم تھا. صرف کتنا سا مال تھا دنیا کا؟ ایک چھوٹا سا مکان. فاطمہ کے شوہر علی کے پاس ایک حسامو ایک زیرہ سامان ہو، اور اس علی کے پاس ایک گھوڑا تھا. کل اساس حیات، ایک گھوڑا تھا اور ایک زرہ تھی اور ایک چھوٹا سا مکان تھا. مگر اس چھوٹے سے مکان میں رہ کر علی نے ساری کائنات پر حکومت کی. جب چاہا سورج کو پلٹا لیا، جب چاہا ٹھوکر مار کے مردہ جلا لیا. ہائے ہائے ہائے، جب چاہا دروازے پہ ستارہ اتار لیا. یہ وہ گھرانہ ہے. تو ذرا غور کریے گا، اگر کوئی دنیا میں چھوٹا سا ایم پی یا ایم ایل اے کچھ اس کو عہدہ مل جائے تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس کی پراپرٹی کا عالم کیا ہوتا ہے. نہیں سمجھ رہا ہے میرا مجمع؟ غور کریے گا. یہ بتائیے اس کے مال کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کے پاس چھوٹا سا مکان ہوتا ہے؟ کیا اس کے پاس بس ایک گھوڑا اور ایک زیرہ ہی ہوتی ہے؟ کہ نہیں، اس کے پاس نہ جانے کتنا مال دنیا اکٹھا ہو جاتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے، جملہ کہوں، اس کے معنی یہ ہوئے کہ لوٹ کر غنی کہلانا اور ہوتا ہے، لٹا کر جناب امیر ہونا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. فاطمہ
ہو رہی ہے 5 منٹ میں فضائل کے وادی سے میں نکل رہا ہوں انشاءاللہ. غور کریے گا کون ہے فاطمہ. دیکھیے اگر فاطمہ کو سمجھنا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی عظمت سیدہ کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے کائنات میں ہر خاتون کی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹا ہے. نمبر 1، پہلے حصے میں یہ عورت کسی کی بیٹی ہوتی ہے، اور دوسرے حصے میں یہ عورت کسی کے بچوں کی ماں ہوتی ہے، اور دوسرے حصے میں زوجہ. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر. فاطمہ دوسرے حصے میں کسی کی بتائیے زوجہ ہوتی ہے، اور تیسرے حصے میں یہ عورت کسی کے بچوں کی ماں بنتی ہے. عظمت فاطمہ. اور بات تمام 2 منٹ کے اندر اندر. غور کریے گا. اچھا جو 3 قسمیں ہیں نا عورت کی زندگی کی، تو پیغمبر اسلام نے ان تینوں حصوں کی الگ الگ فضیلت بیان کی ہے. کہ یا نبی اللہ جب بیٹی ہے تو فضیلت کیا ہے؟ کہ جب یہ عورت کسی کی بیٹی ہوتی ہے تو یہ کہلائی جاتی ہے باپ کے لیے رحمت. ختم ہو گئی. اور جب فاطمہ زوجہ بنتی ہے تو یہ کہلاتی ہے اپنے شوہر کے لیے آدھا ایمان. آدھا ایمان ہوتی ہے نہیں. اور جب فاطمہ کسی کے بچوں کی ماں بنتی ہے تو فاطمہ کے تو اس عورت کے قدموں کے تلے اس کے بچوں کے لیے جنت. تو دنیا والوں قربان جاؤ عظمت فاطمہ زہرا پر. جب فاطمہ بیٹی بنی تو اس باپ کے لیے رحمت کہلائی جو رحمت للعالمین کہلایا. اور جب فاطمہ زوجہ بنی تو اس علی کے لیے آدھا ایمان جو کل ایمان کہلایا. اور جب فاطمہ ماں بنی تو ان بچوں کے لیے قدموں تلے جنت جو جوانان جنت کے سردار. یہ ہے فاطمہ کا وقار، یہ ہے عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. مگر اللہ اکبر یہ دنیا وقار فاطمہ نہ سمجھ سکی، عظمت سیدہ نہ سمجھ سکی. عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آپ رونے کے لیے آمادہ، آپ کی آوازیں بلند. عزادارو جب آپ روتے ہو نا اور آپ کی یہ آوازیں بلند ہوتی ہے تو میرا کائنات کا چوتھا امام سید سجاد اس عزادار کے شانے کی طرف آتا ہے اور آ کے میرا مولا اس کو دیکھ کے کہتا ہے تو سے کربلا سنی نہیں جا رہی ہے. میں نے تو کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ماتم عزادارو آپ کی آوازیں بلند گریہ فرما چکے. عزادارو چند فقر مصائب کے پڑھوں گا اور آپ کی اس وقت کی عبادت کو تمام کر دوں گا. اجرکم اللہ. عزادارو مجھے اس موقع پر ایک روایت یاد آ رہی ہے. سیدہ کون ہے سیدہ؟ عزادارو کسی سائل نے میرے چوتھے امام سے سوال کیا، اے مولا یہ بتائیے کہ آپ کے دادا کا صبر بڑا ہے یا آپ کے بابا کا صبر بڑا ہے؟ اجرکم اللہ. عزادارو امام بہت دیر تک امام گریہ فرماتے رہے. جب امام کا گریہ رکا تو امام نے فرمایا اے سائل تو نے کیا پوچھ لیا کہ کس کا صبر بڑا ہے؟ تو سن میرے دادا علی کا صبر بڑا ہے. کہ مولا آپ کے دادا علی کا صبر کیسے بڑا ہے جبکہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو آپ کے بابا حسین نے اٹھایا، جبکہ علی اصغر کے گلے سے 3 منہ والا تیر آپ کے بابا نے نکالا. اے مولا آپ کے دادا کا صبر کیسے بڑا ہے. علی اکبر کے سینے سے برچھی کو آپ کے بابا نے نکالا، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو آپ کے بابا نے اٹھایا. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو امام نے کہا تو صحیح کہتا
بڑی مصیبتیں کہ جن کو میرا بابا نہیں چاہتا تھا وہ میری زندگی میں آئے، وہ دو مصیبتیں آئی ضرور، مگر میرے بابا کی زندگی کے بعد آئی پہلی مصیبت۔ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے میری بہنوں کے سروں سے چادروں کو چھینا جائے۔ اجرکم اللہ کے واضح بلند، مگر یہ مصیبت آئی ضرور، مگر میرے بابا کی زندگی کے بعد آئی دوسری عظیم مصیبت۔ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ شہداء کی گردنوں کو میری آنکھوں کے سامنے کاٹا جائے، مگر یہ مصیبت بھی آئی ضرور، میرے بابا کی زندگی کے بعد آئی۔ شام غریبہ میں آسمان کربلا نے کربلا میں سب سے بڑی مصیبت کو دیکھا کہ جب ام لیلا کے سامنے علی اکبر کی گردن کو کاٹا گیا، فروا کے سامنے قاسم کی گردن کو کاٹا گیا، رباب کے سامنے علی اصغر کا ننھا سا لاشا۔ اجرکم اللہ، آزادانو میرا امام گریہ فرماتے رہے کچانے والے انصاف کر، میرا دادا زندہ تھا، دادی پر دروازہ گرایا گیا، میرا دادا زندہ تھا، دادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، میرا دادا زندہ تھا، محسن شہید ہو گیا۔ آپ کی آواز بلند، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آزادارو بچن فقرے رہ گئے ہیں مصائب کے، جتنا گریہ فرمانا ہے فرما لیجئے۔ ہاں آزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن کے ایک خطیب نے مصائب کو پڑھا تو قیامت کا گریہ ہوا۔ امام حسن اس خطیب کے خواب میں آئے اور آ کر میرے امام نے کہا، اے خطیب تو میرے مصائب نہیں پڑھتا ہے؟ کہ نہیں مولا، میں تو آپ کی ہر مصیبت پڑھتا ہوں۔ کہ بتا کیا مصیبت پڑھتا ہے؟ کہ مولا میں پڑھتا ہوں آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ کہ اور کون سی مصیبت پڑھتا ہے؟ کہ مولا آپ کے جنازے پر تیر مارے گئے۔ کہ اور کون سی مصیبت پڑھتا ہے؟ کہ مولا آپ کا جنازہ قبرستان سے گھر واپس آیا۔ کہ تو سب سے عظیم مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا عظیم مصیبت کون سی ہے؟ کہ یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ میں 7 برس کا تھا، میری آنکھوں کے سامنے میری ماں پر دروازہ گرایا گیا، میں 7 برس کا تھا، میرے بابا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں زادارو، قیامت آ جاتی ہے جب ظالم نے در سیدہ پر آگ لگائی اور جلتا ہوا دروازہ شہزادی فاطمہ پر گرا۔ آزادار امام صادق فرماتے ہیں کہ اس دروازے میں ایک نوکدار کیل بھی تھی، جیسے ہی وہ دروازہ شہزادی پر گرا وہ نوکدار کیل شہزادی کا شکام، محسن شہید ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ آزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ کا جنازہ تیار ہوا، بچوں نے دیدار آخر کیا۔ جب حسین کو بلایا گیا تو حسین نے کہا، بابا جب تک اماں نہ بلائیں گی حسین نہ آئے گا۔ بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے لال حسین۔ حسین ماں سے لپٹ گئے، آواز آئی، علی حسین کو پیار سے جدا کر لو۔ مجھے کربلا میں سکینہ یاد آ گئی۔ سکینہ کو جب حسین سے جدا کیا گیا، تازیاں نے مارے